گستاخ رسول کی شرعی سزا۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ امت نے اس پر بڑا لکھا ہے، بہت بڑا مواد موجود ہے۔ آج ہم مختصراً یہاں پر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے، یاد رہے کہ دنیا میں ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، جہاں جرم ہے وہاں سزا ہے۔ یہ تو اگر کوئی عاقل ہے، عقل مند، اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اچھے کام کے ساتھ جزا ہے اور برے کام کے ساتھ سزا ہے۔ یہ بدیہی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جزا اور سزا کا تصور یہ صرف انسان میں نہیں بلکہ ہر مخلوق میں موجود ہے۔ جن لوگوں نے حیوانات پر کام کیا ہو، بلکہ مزے کی بات یہ تصور جمادات میں بھی پایا جاتا ہے اپنے اپنے اندازے سے۔ سزا اور جزا کا تصور عجیب و غریب تصور ہے، لیکن دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جزا اور سزا میں مطابقت دیکھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ جرم بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی سزا مختصر سی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جرم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن سزا اس کی بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سزا جرم کو ناپا نہیں جاتا بلکہ جرم کو تولا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جرم کرنے کے لیے کسی کو سالوں لگے، سالوں بعد جا کر کسی نے کوئی جرم کیا ہو۔ ہاں، اگر جرم کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ وہ بہت بڑا تھا، مثال آسان ترین بات، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، یہ بڑا جرم ہے نا، یہ بڑا جرم ہے، اور بڑے گناہوں میں شریعت نے بھی اس کو شمار کیا ہے۔ قتل ناحق کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کسی کی قتل کے لیے لمبی پلاننگ کرتا ہے، اس پہ سال لگاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، پھر جا کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بھی قتل ہی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بس باتوں باتوں میں فوراً پسٹل نکالا اور 2 فائر کر دیے، یہ بھی قتل ہو گیا، ہے تو قتل ہی نا، خواہ اس پر سالوں لگے ہوں یا 2 منٹ کا وقت لگا ہو۔ اور ایک ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے، اس کی انگلی کاٹ دیتا ہے یا تھوڑا سا زخمی کر دیتا ہے، یہ کام بھی دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ کسی کو سالوں بعد موقع ملتا ہے اور اس کا ارادہ قتل نہیں ہے، زخم ہی کرنا ہے، خواہ وہ سالوں بعد زخمی کرے، خواہ وہ ایک لمحے میں زخمی کرے، دونوں صورتوں میں جرم اگر سالوں پر محیط ہے یا تھوڑے سے وقت میں، دونوں صورتوں میں دونوں کی سزا علیحدہ علیحدہ ہے۔ زخمی کرنے کی سزا بالکل اور ہے، قتل کی سزا بالکل اور ہے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، دنیا میں ہمیشہ سزا کو نہیں دیکھا گیا، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر کے سزا کا تعین کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا جرم کیسا ہے، پھر سزا کو منتخب کیا گیا۔ جو لوگ اسلامی سزاؤں پر بہت باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مشہور سیاح گزرا ہے ابن بطوطہ، اور ایک اس کے ساتھ تھے ابن حوقل۔ ابن حوقل نے بھی ہمارے پورے اس ہندوستان، قدیم ہندوستان کا پورا سفر کیا اور سفر نامہ ترتیب کیا۔ البیرونی کا بھی سفر نامہ ملتا ہے، ابن دسنا کا بھی، بہت سے لوگ۔ خیر، ابن حوقل کے سفر نامے سے ایک اقتباس حضرت سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 1000 سال پہلے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابن حوقل لکھتا ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک انسان کو لاتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کو چارپائی پر لا کر کے ایک جگہ لٹا دیتے ہیں، اور اس وقت لٹاتے ہیں کہ جب اس چارپائی کے قریب تک یہ
ایک درخت ہے جسے ہمارے ہاں بانس کہتے ہیں، یہ جب نکلتا ہے تو انتہائی تیز دھار ہوتا ہے، تو وہ بانس اس انسان کی کمر سے دھیرے دھیرے یوں نکل کر کے اوپر تک جاتا ہے، اور وہ انسان وہاں تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے۔ ابن حوقل لکھتا ہے کہ ہندوستان کے بعض راجاؤں نے یہ چوری کی سزا منتخب کی تھی۔ اندازہ کیجئے، یہ چوری کی سزا تھی کہ اس طرح انتہائی تکلیف دے کر کے کسی کو اذیت دے کر کے مار دیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، قطع نظر اس کے کہ چوری کی مقدار کیا ہے، کتنی چیز چوری کی ہے۔ اسی طرح ایک علاقے میں اس نے لکھا کہ چور کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا۔ یعنی عجیب عجیب سزائیں، جرم دیکھو اور پھر اسلامی سزاؤں میں دیکھیے، پھر انسان کی عقل ٹکانے آئے گی کہ شریعت نے کیسی سزا منتخب کی ہے۔ شریعت مطہرہ انسانی جان کی بہت حفاظت کرتی ہے۔ مقاصد شریعت میں پورا باب ہے تحفظ انسانیت، یعنی مقصد شریعت میں ایک مقصد انسان کی جان کا تحفظ ہے، اور اس کے لیے بہت سارے اسباب شریعت مطہرہ ہمیں دیتی ہے۔ ابھی جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا حضور کے حق، اب یہی دیکھنا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حق کس کے ہیں مخلوقات میں؟ وہ حقوق ہیں رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے۔ جب آپ کے حق سب سے زیادہ ہوئے تو آپ کی تعظیم بھی سب سے زیادہ، آپ کی توقیر بھی سب سے زیادہ، آپ کی عزت بھی سب سے زیادہ، اور صرف میں نے عرض کیا تھا انسانوں میں نہیں، ہر مخلوق آپ کو پہچانتی ہے، آپ کی تعظیم کرتی ہے، آپ کا احترام کرتی ہے۔ لہٰذا جو شخص آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، وہ صرف آپ کی ذات اقدس کو پریشان نہیں کرتا، حقیقت میں وہ ساری کائنات کو پریشان کرتا ہے۔ اس نے جمادات کو پریشان کیا، اس نے نباتات کو پریشان کیا، اس نے حیوانات کو پریشان کیا، اس نے آپ کے متبعین، اس نے سب کو پریشان کیا ہے۔ حقیقت میں تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے۔ سمجھیے گا، جو بائبل نے کس کی سزا رکھی ہے؟ نبی کی بات نہ ماننے والوں کی سزا رکھی ہے۔ بائبل کا وہ نسخہ جو آج بھی یورپ کے ہاں انتہائی معتمد نسخہ ہے، اس میں صاف ہی بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر لوگ تیری بات نہ مانیں تو چاہیے کہ اس علاقے کے سارے لوگوں، مرد زن چھوٹے بڑوں کو، اور اس علاقے کے جانوروں کو اور مال مویشی کو، ہر چیز کو ایک بڑے میدان میں رکھ دیا جائے اور سب کو زندہ جلا دیا جائے۔ حقیقت تو یہی سزا ہونی چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ یہاں سزا اس جرم کی جس سے تکلیف ساری کائنات کو ہوئی ہے، فرشتوں کو ہوئی، خود اللہ رب العالمین کو، ہاں جی، تو کیا اس کی سزا قتل پر بات کرنے والے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا جرم تھوڑے ہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، سزا کا انتخاب جرم کی نوعیت کو دیکھ کر ہے۔ حضور کی ایذا یہ چھوٹا سا جرم نہیں۔ قرآن کریم میں تو صاف ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو صرف ایمان والے مرد و زن کو پریشان کرتے ہیں، رگڑا ان کو بھی سخت لگنا ہے۔ جی ہاں، بغیر اس جرم کے جو ایمان والوں نے کیا تھا، اس پر انہیں پریشان کرنے والوں کو جب سخت ترین سزا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام جن کے قدموں پر ایمان والے اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، آخر اس ذات بابرکات کی توہین پر کیوں نہیں سزا ہونی چاہیے؟ اور یہ سزائے قتل یہ بھی کم ہی سزا ہے، ان کی آخروی سزا باقی ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی گستاخ کی سزا حضور نے خود متعین فرمائی، آپ نے خود ان کا جہنم واصل فرمایا، اور کیونکہ اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، بہت بڑی جرت چاہیے۔
دنیا میں کسی بھی عظیم شخصیت یا عظمت والی چیز کی تنقید کے لیے بڑی ہی جرأت سے مراد یہ ہے کہ شقاوت، یہاں جرأت سے مراد دل کی سختی چاہیے۔ تو وہ لوگوں کے دل کتنے سخت ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ خلافت کے زوال کا وقت ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال ہونے کے ساتھ ہی امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلامہ کو جس سب سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں یہ تھی کہ آپ کی رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور آپ کی توہین یا تنقیص کی جاتی تھی۔ 1857 میں جب بر صغیر، یعنی میں تو اس کو بر عظیم کہتا ہوتا ہوں، اس پر معاملہ خراب ہو گیا، سب کچھ مسلمانوں نے برداشت کیا یہاں، لیکن حضور کی شان اقدس میں توہین کو برداشت نہیں کیا۔ نتیجتاً 1860 میں تعزیرات ہند کا قانون پاس کیا گیا۔ اس میں 295 صرف 295 یہ ایکٹ تھا کہ کوئی بھی شکل جو کسی عبادت گاہ یا کسی ایسی شے کو جو کسی بھی جماعت کے لوگوں کے لیے باعث احترام ہو، اس نیت سے منہدم کرے کہ اسے نقصان پہنچائے یا اسے آلودہ کرے جس سے کسی جماعت کے مذہب کی توہین ہوتی ہو، تو اسے 2 سال تک قید یا جرمانہ ہوگا۔ یہ بات چلتی رہی، لیکن 1927 میں راجپال کے مقدمے اور قتل کے نتیجے میں ایک طوفان اٹھا، تو پھر 295 الف کا اضافہ ہوا کہ جو شخص عمدن یعنی جان بوجھ کر اور بری نیت سے بذریعہ زبانی مذہب یا مذہبی اعتقادات کی توہین یا اس کی کوشش کرے تو وہ 10 سال یا جرمانہ اور یا دونوں سزاؤں کا مستوجب، یعنی اس پہ دونوں سزائیں ہوں گی۔ کافر پھر بھی باز نہیں آیا۔ دیکھیں یہ انگریز خود یہ قانون بناتا رہا لیکن لوگ باز نہیں آئے۔ 295 با میں پھر یہ اضافہ ہوا کہ جو شخص جان بوجھ کر قرآن حکیم یا اس کے کسی جز کی بے حرمتی یا نقصان کرے، بے قدری کرے، پھر اسے کیا ہوگا جی؟ اس سے عمر قید کی سزا دی جائے گی، عمر قید کی سزا۔ پھر 295 جیم، جو شخص زبانی یا تحریری طور پر یا ظاہری حرکات کے ساتھ بھی کسی شخصیت پر طعن کرے گا یا کنایے سے بلا واسطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک نام کی بے حرمتی کرے گا، وہ جرمانے کے علاوہ سزائے موت یا عمر قید کا مستوجب ہوگا۔ بعد میں وفاقی شرعی عدالت نے اس سے عمر قید کا اضافہ ختم کر دیا، چنانچہ اجماع امت کے مطابق اور قانون ساز اسمبلی کے فیصلے کے مطابق اب اس سزا کا مرتکب، جرم کا مرتکب صرف سزائے موت کا ہی مستحق ہوگا۔ مسلمان کو بھی افسوس آج یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے، افسوس تو اس بات پر ہے۔ بہرحال یاد رہے، اگر یہ اصول بھی کسی کو سمجھ آ جائے نا کہ سزا جرم کے بقدر ملتی ہے، اور حضور اور وہ جرم جو کسی ایک انسان کی اذیت کا باعث ہو اس کی کتنی بڑی سزا ہے، اور پھر وہ جرم جو پوری کائنات کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہو اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ آج کا ہمارا یہ آخری درس تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ سارے تعاون کرنے والے جناب سعود الحسینی صاحب، عروہ صدیقی صاحبہ اور ہماری ٹیم اور عزیزم سجاد الحسینی جو اپنا وقت نکال کر یہ ویڈیو بناتے رہے، سب بہت بہت شکریہ کے اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہم سیرت کے اجمال کا اجمال گویا صرف پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ حضرات اپنی رائے دیں۔ پھر یہ جو مضامین آئے ہیں ان مضامین ایک ایک مضمون پر
تفصیلاً گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ہٹ کے بڑے مضامین پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس کورس میں آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سیرت بیان کرنے والوں، خدام اور نوکروں میں، غلاموں میں مجھ جیسے سیاہکار کا نام بھی آ جائے تو انشاءاللہ یہ میری شفاعت کا وسیلہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔